نہیں IMF کے سامنے, امریکہ کے سامنے. تو میں بڑا مختصراً یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ لو کو اگر 7 تاریخ کو اس نے وہ یہ بات کی تو پھر انہوں نے کوئی 14-15 تاریخ کو غالباً اس کو تقریب میں بلایا ہوا تھا. ان کو ڈونلڈ لو بھی تب یاد آیا جب بالکل اینڈ پہ ہو گیا تھا کام, عمران خان کو کچھ صاف نظر آتا چلے گئے, اور یہ پھر کہتے ہیں IMF کے سامنے نہیں جھکیں گے. تو خود ہی دسمبر کے اندر انہوں نے 30 روپیہ ٹیکس پیٹرول پہ لگا, سبسڈی تو چھوڑیں 30 روپیہ ٹیکس مزید لگانے کا معاہدہ کر کے 3 مہینے بعد پھر بہادری تبھی نظر آئی جب یہ جا رہے تھے. تو اس لیے اس طرح کے دعوے نہ کریں. علی محمد صاحب کافی عام طور پہ ریلیٹیولی اپنی جماعت کے اندر پولائٹ بھی ہے اور ان کا ایک بولنے کا طریقہ کار ہمیشہ رسپیکٹفل ہوتا ہے, تو میں اس لیے ان سے گزارش کر رہا ہوں. جی علی بھائی, ایک تو یہ بتا دیجئے وہ جو کہا گیا کہ جی ہم نے معاہدہ کر لیا تھا, وہ کہاں چھپا کے کہاں رکھ کے گئے ہیں آپ معاہدہ؟ وہ نظر نہیں آ رہا, کہیں مل نہیں رہا. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تو پتہ بھی کرا لیا ہے, سفیر سے بھی پتہ کرا لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک یک طرفہ جو ہے وہ خط تھا, اور خط واقعی میرے سامنے سے پڑا ہوا ہے, وہ یک طرفہ خط ہی ہے. دیکھیں 2 باتیں ہمارے بھائی نے کی ہیں, دونوں کا میں جواب دوں گا. پہلی بات وہ ڈیوڈ لو کی کر دیتے ہیں, زیادہ اہم وہ ہے. دیکھیں وہ شخصیات اہم نہیں ہوتی, جو میسج ہوتا ہے ایک ریاست کا دوسری ریاست کو وہ اہم ہوتا ہے. اس آدمی سے کوئی ہمارا خدا واسطے کا بیر تو نہیں تھا, وہ ایک حکومتی نمائندہ تھا, اور ہمارے کوئی امریکہ سے تعلقات نہ ختم ہوئے تھے نہ ہم نے ختم کرنے ہیں, نہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. کسی بھی ملک کے ساتھ آپ نے دنیا میں رہنا ہے, سب سے تعلق آپ نے رکھنا ہے. عمران خان صاحب کی فورن پالیسی ایک نقطے پہ بالکل کلیئر تھی, اور وہ انہوں نے ان کو بار بار واضح کیا کہ دوستی کا تعلق رکھیں گے, بزنس اپرچونٹیز ہوں گی, آپس میں ایکسپورٹ امپورٹ ہوگا, کوپریشن ہوگی. ایون جو ہمارا ان کے ساتھ رہا ہے ہر فیلڈ میں رہا ہے, ڈیفنس لیکن سر جس بندے کو آج آپ کہہ رہے ہیں ہٹا دینا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں شخصیات اسپیسیفک نہیں ہے, اب تو آپ نے ریکویسٹ کی اس کو ہٹا دینا چاہیے. تو شخصیات اسپیسیفک اگر نہیں تھا تو then what's the point؟ جی 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 بات پوری سن لیں, آپ کو جواب مل جائے گا. جی ٹھیک. دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم دوستی کا تعلق رکھیں گے. وی وڈ ناٹ بی ٹیکنگ ڈکٹیشن فرام اینی کنٹری میں, دیٹ بی US اور اینی, کسی بھی ملک سے ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے, نہ ریموٹ کنٹرول پہ چلیں گے, نہ ہم جو ہے کسی کے سامنے جھکیں گے. جھکیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک برابری کے لیول پہ بات کریں گے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ شخصیت جو تھی وہ ایک حکومتی نمائندہ ہے جس کے ساتھ آپ نے ایک رابطہ رکھنا تھا. یہ بات کرنا کہ آپ کو 7 تاریخ کو دھمکی مل گئی اس کے بعد آپ اس سے ملے کیوں, اس کا مطلب ہے اس کے بعد ہم امریکہ سے سارا تعلق بند کر دیتے, ختم کر دیتے. وہ تو ہم آج بھی نہیں کر رہے. ہم اگر دوبارہ پاور میں آتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم تعلق تو ہم رکھیں گے, لیکن ہماری کچھ موڈیلٹیز ہیں اس کے بنیاد پر رکھیں گے. دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں کہ عمران خان جو تھے وہ تھے وزیر اعظم تھے. پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں ایک جرت ہوئی ایک ملک کو یہ کہنے کی کہ اس کو ہٹاؤ, اگر یہ ہٹتا ہے, اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وی ول فارگیو یو. کہ آپ کیا فارگیو کریں گے کہ آپ رشیا کے ساتھ جو آپ بزنس ڈیلز میں جا رہے تھے, جو آپ کا جو ہے وزٹ تھا, تو یہ اس طرح سے اگر ہوگا. یہ تو میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں تھا. اگر اپوزیشن لیڈر جو اس وقت شہباز شریف صاحب تھے ان کے بارے میں بھی بات ہوتی اس ٹون میں, ہماری حکومت میں ہم سب اس پہ بھی سٹینڈ لیتے کہ میرے ملک کے انٹرنل افیئرز میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. دوسرا اب جو ایک بات انہوں نے کی ہے, آپ نے بھی کہا کہ کوئی آفیشل اس میں 2 طرفہ اس میں بات نہیں ہے. جو میٹنگ جس میں یہ بات ہوئی, اسد عمر صاحب بھی اس میں موجود تھے, بلکہ کل ہی شاید میں کہ ان کو سن رہا تھا کہ وہاں باقاعدہ جب عمران خان صاحب کی اور پیوٹن صاحب کی 1-to-1 ہوئی, اس کے بعد یہ بیٹھے ہیں وہیں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں, جس کے پھر کنسیکوینسز میں یہاں سے پھر لیٹر بھیجا گیا. لیکن اس کے پھر فوری ظاہر ہے اس کے کچھ ہی دنوں میں پھر ہماری حکومت کے خلاف جو یہ کام انہوں نے ڈالا, جو انٹرفیرنس ہوئی جو بار کی, اس کے بعد تو یہ چل نہیں سکا. میرے خیال میں ان کو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ شاید ڈرتے اتنا زیادہ ہیں. یہ اب تو شاید ایسا وقت آ جائے گا, خدا نہ کرے, ہو سکتا ہے نماز وغیرہ پڑھنے سے پہلے بھی یہ واشنگٹن کی طرف دیکھیں کہ جو نیت باندھ لیں, آپ کی اجازت ہو نماز پڑھ لیں, حج عمرہ کر لیں, یا آپ کی اجازت ہو تو ہم ذرا کھانا شانا کھا لیں. اتنا نہیں ڈرنا چاہیے, اتنا اپنا جھکیں. ہم ایک آزاد ملک ہیں, سوورنٹی ہے ہماری, اللہ کے کرم سے سن 47 میں ہم آزاد ہو چکے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح اپنی ریاست کی سوورنٹی کے سودے کرنے تھے تو سن 47 میں انگریز کی غلامی کیوں ہم نے پھر جو ہے وہ دریا برد کیا. انگریز کی غلامی کو ختم کر کے امریکہ کی غلامی ہمیں کم از کم قبول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس نقطے پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, دیکھیں اس سارے کوگمائر کا, اس ساری معاشی دلدل کا, اس ساری تباہی کا ایک ہی حل ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ کی طرف جایا جائے, اور جو بھی پھر حکومت آئے, جو بھی لوگ پھر حکومت میں آئے, ان کو سارے معاملات کا پتہ ہوگا, پھر کوئی کسی کو سبز باغ نہ دکھائے, پھر حقیقت پہ مبنی بات کرے. میں عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہوں, میں عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہوں, تو میری گزارش سن لیجئے. 60 روپے ایک لیٹر میں بڑھا دیا, یہ پلان تھا. علی محمد خان صاحب,
فریش مینڈیٹ کی طرف یہ بھی کہتے تھے کہ الیکشنز ہو جائیں تو معاملات سب جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، عوام کے حالات ویسے ہی ہیں. آپ بھی اب کہہ رہے ہیں فریش الیکشنز ہو جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے آ کے ہمیں 3.5 سال پونے 4 سال یہی سنایا کہ یہ کیسے بیڑا غرق کر کے گئے اور ہمیں اسی لیے یہ چیز بڑھانی پڑ رہی ہے، وہ چیز بڑھانی پڑ رہی ہے، وہ 50 لاکھ گھر، وہ 1 کروڑ نوکریاں وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز نظر نہیں آئی یہاں پہ. اور اب آپ فریش مینڈیٹ کی طرف دوبارہ کہہ رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ ایک الیکشن سرکس جو ہے اس ملک میں جو ہے لگ رہا ہے. عوام پوچھ رہے ہیں ہمیں کیا اس سے مل رہا ہے. جی 2-4 باتیں کی ہیں علی محمد صاحب نے، میں بڑی کوئکلی ان سب کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی پہلی بات تو جو فریش مینڈیٹ کی، کیونکہ انہوں نے لاسٹ بات کی ہے، دیکھیے فرق صرف ہمارے اس ٹائم مینڈیٹ مانگنے میں اور ان کے یہ تھا کہ ان کے پاس اس ٹائم پہ یہ اتھارٹی تھی وزیر اعظم صاحب کے پاس. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ان کو پتا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ ملک کے مسائل کا حل تھا تو اس ٹائم کرتے. جب ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا اور جب بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا، جب ان کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ جا رہے ہیں، تب سے انہیں فریش مینڈیٹ کی بات کی. پہلی بات یہ. دوسری بات ڈونلڈ لو والی بات میں بڑا کوئکلی آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا ان کے رسپانس میں جو علی محمد صاحب نے کہی کہ بات یہ جو 7 تاریخ کو ان کے سائفر کی اور پھر 15 تاریخ کی، یہ اس لیے کہنی ضروری ہے کہ ان کے مطابق اس شخص نے ایک دھمکی دی اور وہ بھی یہ کہتے ہیں US حکومت کے بہاف پہ دی. تو پھر اسی شخص کو اسی ایمبیسڈر نے اسی ایمبیسی کے اندر کیوں ہوسٹ کیا؟ بات تعلقات کی نہیں ہے، بالکل اگری کرتا ہوں، تعلقات میں آپ نے طریقے سے، مگر اسی شخص کو جس کو آپ کو کہہ رہے ہیں، جس کو بعد میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شیئر ایروگنس کے لیے